خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہمارا سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر بخلق و باطن بحق. آپ فرماتے ہیں، اور پھر آپ دلیل قرآن پاک سے دیتے ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. دنیا کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے پیر و مرشد سب کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ آپ کی تسبیح کے دانے چلتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی تسبیح کے دانے چلتے جا رہے ہیں، وہ دانے نہیں رکتے آپ کے. آپ لنگر شریف تناول فرماتے ہیں، ہم لوگ کھانا کھانے سے پہلے ایک مرتبہ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بندہ نچیز نے، اور جو یہاں خاص مریدین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ اپنے ہر نوالے پہ پوری الحمد شریف پڑھتے ہیں. اور ایسے اوقات بھی آتے ہیں جب آپ اپنے ہر نوالے پر 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بہاؤالدین نقشبند کے آستانے پر گیا، آپ کے مزار پر گیا، تو دیکھا دستے باکار دل با یار لکھا تھا، ہاتھ کاروال تے دل یاروال. تو یہ ہمارے نقشبندیہ سلسلے کی تعلیم ہے. انسان کے ہاتھ جدھر مرضی ہیں، اس کا دل اپنے یار کی طرف ہی ہونا چاہیے. بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد ہمارے دل سے نکل جائے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان مومن ہی نہیں سمجھیں گے. بزرگوں نے یہاں تک فرما دیا ہے. جب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کی بادشاہ گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے وہاں جا کر مراقبہ فرمایا. حضرت بہاؤالدین نقشبند نے وہاں جا کر مراقبہ فرمایا تو سرکار غوثیت مآب نے بھرپور توجہ فرمائی. تو آپ عرض کنا ہوئے، اے دستگیر عالم دست مرا بگیر، دست چنا بگیر کے گوین دستگیر. آپ نے فرمایا حضرت بہاؤالدین نقشبند نے بحالت مراقبہ کن کو؟ ولیوں کے بادشاہ حضور غوث اعظم کو، جن کا قول ہے قدم حاضری علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. اے دستگیر عالم دست مرا بگیر، دست چنا بگیر کے گوین دستگیر. حضرت بہاؤالدین نقشبند نے فرمایا حضور غوث اعظم کو، آپ سارے جہان کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، میرا ہاتھ بھی پکڑ لیجئے. جس کا ہاتھ آپ پکڑ لیں وہ تو خود ہاتھ پکڑنے والا دستگیر کہلاتا ہے. تو حضرت بہاؤالدین نقشبند نے یہ بحالت مراقبہ فرمایا، اے دستگیر عالم دست مرا بگیر، دست چنا بگیر کے گوین دستگیر. آپ سارے جہان کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، میرا ہاتھ بھی پکڑ لیں. جس کا ہاتھ آپ پکڑ لیں وہ تو خود ہاتھ پکڑنے والا کہلاتا ہے.
یہ بحالت مراقبہ آپ نے عرض کی حضور غوث اعظم کو، تو حضور غوث اعظم نے خوش ہو کر قبر سے جواب عطا فرمایا بحالت مراقبہ، اے نقش بند عالم نقش مرا ببند، نقش چنا ببند کے گویند نقش بند، اے جہان کے نقش کو بند کرنے والے اب میرا نقش بھی بند کر لے، اور ایسا نقش بند کر کہ تجھے نقش بند کہا جائے۔ اب ہمارا نقش بھی ایسا نقش بند کر کے تجھے نقش بند کہا جائے، اور اس کے بعد سے لوگ آپ کو دیکھتے تو آپ کو نقش بند کہنا پکارنا شروع کر دیتے۔ ہمارا سلسلے کا نام پہلے تو صدیقیہ سلسلہ مشہور تھا، مگر پھر جب حضرت بہاؤالدین نقشبند تشریف لائے اور پھر جب یہ واقعہ ہوا جو مراقبے کی حالت میں ہوا، تو پھر نقشبند نام ٹھہر گیا اور نقشبندیہ سلسلہ مشہور ہو گیا حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس واقعے کے بعد جب حضور غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ اب میرا نقش بھی ایسا بند کر کہ تجھے نقش بند کہا جائے، آپ جدھر بھی جاتے تو اس میں ذات، آپ جس جگہ اور جس چیز کے اوپر توجہ فرماتے اس کے اوپر اس میں ذات ثبت ہو جاتا۔ آپ ایک کمہار کی بھٹی کے پاس سے گزرے جس میں مٹی کے برتن جو ہیں وہ پک رہے تھے، تو آپ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، نگاہ فرمائی، تو ان تمام برتنوں کے اوپر اس میں ذات اللہ ثبت ہو گیا۔ تو یہ بحالت مراقبہ کیفیات ہوتی ہیں بزرگان دین کی، اور اولیاء اللہ نے بحالت مراقبہ بہت ملاقاتیں فرمائی ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی 2011 کے اندر 3 جنوری کو آپ اس واقعے کو محسن اعظم کتاب محسن بزبان محسن میں ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں، فرماتے ہوں گے کہ 3 جنوری 2011 کو جب ہمارے پیر و مرشد بغداد شریف تشریف لے کر گئے تو وہاں آپ بحالت مراقبہ بیٹھ گئے، تو آپ نے حضور غوث اعظم کی جالی مبارک کے پاس بیٹھ کر آپ نے مراقبہ فرمایا۔ تو جب آپ نے مراقبہ فرمایا اپنی آنکھوں کو بند کر آپ نے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ حضور غوث اعظم ایک مرتبہ آپ کو شرف ملاقات عطا فرمایا، تو حضور غوث اعظم نے فرمایا ہمارے پیر و مرشد کو ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو۔ ویسے تو ہمارے پیر و مرشد نے زندگی میں 20-20 ہزار مرتبہ بھی، ایک دن میں 25-25 ہزار مرتبہ بھی درود شریف پڑھا ہے، بلکہ آپ دوستوں کے اندر ایسے دوست موجود ہیں جو 10-10 15-15 ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت بھی بڑی کام آتی ہے۔ تو ہمارے پیر و مرشد 3 جنوری 2011 کو جب 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جالی مبارک کے سامنے آپ بیٹھ گئے اور بحالت مراقبہ چلے گئے، تو وہاں حضور غوث اعظم کی آپ سے مراقبے میں ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں بحالت مراقبہ حضور غوث اعظم آپ کو اپنی خلافت عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے، یہ سارا کچھ بحالت مراقبہ ہوتا ہے، بحالت مراقبہ۔ تو حضور غوث اعظم نے آپ کو بحالت مراقبہ یہ خلافت عطا فرمائی۔ اب بابا جان نے، ہمارے پیر و مرشد نے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا، آپ نے کسی کو بھی یہ واقعہ نہیں بتایا کہ یہ میں نے بحالت مراقبہ دیکھا ہے، اما میری ملاقات ہوئی ہے اور مجھے حضور غوث اعظم سے خلافت عطا ہوئی ہے آج۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہر دوسرا بندہ آتا، مرید آتا، مریدین بھی نہیں، باہر سے لوگ آتے، دوست احباب آتے، وہ کہتے کہ ہمیں خواب میں زیارت ہوئی ہے
اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو بغداد شریف کے اندر حضور غوث اعظم سے خلافت عطا ہوئی ہے، آپ نے تو زبان سے اظہار ہی نہیں کیا تھا. تو جب ایسے واقعات تواتر کو پہنچ گئے تو پھر آپ نے اظہار فرمایا کہ ہاں دراصل یہ واقعہ ہوا تھا، میں بغداد میں تھا، 3 جنوری کو میں نے حضور غوث اعظم کی زیارت کی تو حضور غوث اعظم نے مجھے خلافت عطا فرمائی.